اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور اتنی مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے سنی بھی شادی میں اپنی بیٹی کو دینے لگ گئے بہشتی زیور، یہاں تک کہ جہیز کا بہشتی زیور الگ چھپتا، ذرا خوب مرقع اور مسجع، نہایت خوبصورت اچھے کاغذ وغیرہ، تو اہل سنت نے اپنا سنی بہشتی زیور نکال لیا کہ بجائے وہ دینے کر کے یہ دو۔ اب اس میں آپ اگر پڑھیں تو اشرف علی تھانوی صاحب نے شرک کا باب باندھا، ٹھیک، اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں وہ سب شرک ہیں، صحرا باندھنے کو بھی شرک لکھا۔ اب آپ بتائیے کہ صحرا باندھنا جو ہے وہ بھی شرک۔ ارے بھائی کیا اللہ کے صحرا باندھا جاتا ہے؟ معاذ اللہ، جو بندے کے باندھنا شرک؟ بھائی شرک تو وہ ہوگا جو معاملہ اللہ سے کیا جائے وہ بندے کے ساتھ کیا جائے، شرک تو وہ ہوگا۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں صحرا باندھنے کو بھی شرک لکھا۔ اب میں خالی بات سمجھانے کے لیے کچھ ہم لوگوں نے ایسے ذہنی طور پر کچھ مسائل ایسے رکھے جس سے آدمی جو ہے وہ ذرا ہمارے مقدمے کو آسانی سے سمجھ لے، اس لیے کہ عوام کو سمجھانا ہو تو علماء کو تو نہیں سمجھانا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی، اب تو خیر رواج ہی ختم ہو گیا، کوئی صاحب دولہا صحرا باندھ کر کے جب آئے تو قاضی صاحب تھے بد مذہب کوئی، انہوں نے کہا توبہ 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 یہ شرک ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے صحرا باندھا؟ کیا صدیق اکبر نے صحرا باندھا؟ کیا خلفاء راشدین نے صحرا باندھا؟ یا امام اعظم نے صحرا باندھا؟ اتارو اس کو۔ دولہا بڑا ہوشیار، اس نے صحرا اتار دیا۔ اب انہوں نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد دولہے کے ابا نے جیب میں سے نکال کر کڑک کڑک نوٹ 1000 گن کے جب قاضی کے ہاتھ میں رکھے، دولہے نے قاضی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لے قاضی صاحب کیا حضور نے نکاح پڑھوائی لی تھی؟ کیا حضور نے 1000 روپے نکاح پڑھوائی لی؟ ابو بکر صدیق نے لی، فاروق اعظم نے لی، امام اعظم نے لی، کس نے لی نکاح پڑھوائی جو آپ پیسے لے رہے ہیں؟ ارے کہنے لے دولہے میاں یہ تو خوشی کا سودا ہوتا ہے، یہ تو خوشی میں آپ کے ابا نے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ہم نے صحرا باندھا اپنے ابا کے 40ویں کا باندھا ہے، یہ کیا غم کا اور کسی تعزیت کا صحرا باندھا؟ تو جب خوشی میں بھائی یہ جائز ہے نظر آنا تو صحرا باندھنا بھی خوشی میں جائز، سمجھے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے صحرا باندھنے کو شرک میں شمار کیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا شرک کا؟ کہ کوئی اگر صحرا باندھ لے وہ گیا اسلام سے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے مسلمانوں کو نکالو تو کئی مسلمان بنیں گے بھائی؟ تو فقہی مسائل میں بھی انہوں نے بے انتہا، اب جیسے آپ کو تعجب ہوگا میلاد النبی کی چیز کھانا حرام، شرک ہے، ناجائز، فتاوا رشیدیہ اٹھا کر کے دیکھ۔ اور انہی مفتی سے کسی نے پوچھا ہولی اور دیوالی کی جلیبیاں اور نکتی کھانا کیسا؟ کہنے وہ جائز۔ یہ کیسا حسد ہے، یہ کیسا بغض ہے کہ حضور کے میلاد کی شیرنی تو ناجائز ہے اور دیوالی اور جناب ہندوؤں کے جو وہ ہوتے ہیں دیوالی اور دسہرا وغیرہ، اس کی نکتی اور اس کی بوندی کھانا جو ہے وہ جائز۔ اب ہم اندازہ لگائیے کہ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ، کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار منع کرتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیے